جناب صاحبزادہ صغبت اللہ صاحب. 160 کلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں مشکور ہوں کہ بجٹ 2020-21 پر آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا اور اپنے حلقے کی نمائندگی کا موقع دیا. جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، معاشی ٹیم کی کارکردگی اور بالخصوص جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کی ایک جھلک پاکستانی قوم اور اس ایوان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پچھلے معاشی سال کے 9 ماہ کے دوران ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 73% کم ہوا جناب اسپیکر، جو 20 ارب ڈالر سے کم ہو کر صرف 3 ارب ڈالر رہ گیا. تجارتی خسارے میں 31% کمی ہوئی. بجٹ خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% پر آ گیا. ان 2 سال کے دوران 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ادا کیے گئے. 2 سالہ حکومت میں پچھلی حکومتوں کے لیے گئے قرضوں پر 500 ارب روپے سود ادا کیا گیا. اور جناب اسپیکر، یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری حکومت میں اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کا سلسلہ بند ہو گیا. جناب اسپیکر، یہ انڈیکیٹرز یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری معیشت اور ہماری حکومت کی معاشی پالیسیاں رائٹ ٹریک پر تھی. لیکن پھر ایک وبا جناب اسپیکر، کووڈ-19، جس نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا اور بدقسمتی سے پاکستان بھی اس کی زد میں آ گیا. لاک ڈاؤن سے بازاریں بند ہو گئی، کارخانے بند، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر، روزگار متاثر، ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو میں شدید کمی. اور جناب اسپیکر، انٹرنیشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلائٹ متاثر ہوئی، فارن ریمیٹنسز میں شدید کمی آئی. لیکن اس بحرانی کیفیت میں ٹیکس فری بجٹ پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اس بجٹ میں احساس پروگرام کے رقم کو 187 ارب روپے سے بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف مد میں 179 ارب روپے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے رکھے گئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک غریب دوست اور عوام دوست حکومت ہے. جناب اسپیکر، بجٹ میں صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے مختلف کنسیشنز اور ٹیکس ایگزمپشنز دیے گئے ہیں، جس سے انڈسٹریز کو کافی سپورٹ ملے گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. جناب اسپیکر، اب میں آتا ہوں اپنے حلقے NA5 اپر دیر کے ان کے مسائل کے بارے میں اور ان کے لیے، ہماری عوام کے لیے اور حکومت کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، موجودہ بجٹ میں شرنگل یونیورسٹی اپر دیر کے لیے 250 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تعلیم آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پریارٹیز میں ہے. جناب اسپیکر، موجودہ PSDP میں سی پیک کا جو آلٹرنیٹ روٹ ہے اس کے لیے 500 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، یہ وہی سڑک ہے جس کے بارے میں کافی شکوک و شبہات بھی پیدا کیے گئے تھے اور پروونشل حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی پروونشل حکومت نے پچھلی حکومت کو، فیڈرل حکومت کو جو 2 تجاویز دی تھی، جو 2 پروجیکٹس دیے تھے، ان ایک زون اور دوسرا سی پیک کا آلٹرنیٹ روٹ تھا. لیکن جناب اسپیکر، اس کی فیزیبلٹی اور اس کی ڈیزائن سے ہم متفق نہیں ہے. یہ سڑک جہاں سے گزرتی ہے، یہ 5 ڈسٹرکٹ اس میں آتے ہیں: اپر چترال، لوور چترال، اپر دیر، لوور دیر
اور باجوڑ اس روٹ کی اس سڑک کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے جناب اسپیکر, کیونکہ ایک سیف روٹ ہے جو شاہراہ ریشم تک جاتی ہے. اس سڑک کے ذریعے ہم واخان کے ذریعے افغانستان کے تاجکستان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کو ہم باجوڑ تک لے جا کر افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. دیر میں 2 جگہ ایسی ہے جس کو ہم افغانستان کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ارندو کے ذریعے افغانستان سے ہماری تجارت ہو سکتی ہے. لیکن جناب اسپیکر, جو ڈیزائن بنی ہے اس کی, یہ ایک سنگل روٹ ہے, ایک سنگل سڑک ہے. اس سلسلے میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی درخواست دی ہے اور میں مشکور ہوں جناب اسپیکر صاحب کا کہ اس سلسلے میں آج انہوں نے ہماری اسد عمر صاحب سے بھی ایک میٹنگ کی ہے. لیکن چونکہ میں اس بات کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں اسمبلی کے فلور پر, ہم مطالبہ کرتے ہیں 5 ضلعوں کے منتخب نمائندے اور 5 ضلعوں کے عوام کی طرف سے ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تجویز دے دیتے ہیں کہ جناب اسپیکر اس کو موٹر وے طرز یا ایکسپریس وے طرز پر یہ سڑک بنائی جائے تاکہ یہ ہمارے عوام کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے. اس کے ذریعے ہماری تجارت بھی بڑھے گی اور ٹورزم کو بھی بہت فائدہ ہوگا. جناب اسپیکر, میرا حلقہ دربالا ایک جنت نظیر ڈسٹرکٹ, اگر سروے کیا جائے پورے پاکستان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ضلع ٹاپ 3 میں وہ ضلع ہوگا جہاں ٹورزم کی بڑی پوٹینشل ہے. اور اس بات کا ثبوت خود وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کمراٹ جیسا خوبصورت علاقہ, کمراٹ جیسا ٹورسٹ اسپاٹ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر درجنوں اور بھی بڑے خوبصورت اسپاٹس ہیں. لیکن جناب اسپیکر اس سلسلے میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک درخواست دی تھی اور میں مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پروونشل گورنمنٹ کو ڈائریکٹیو ایشو کیے تھے. میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ کو جو ورلڈ بینک کی پروجیکٹ ہے کائٹ ٹورزم کے حوالے سے اس میں شامل کیا ہے. لیکن جناب اسپیکر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اپر دیر کے لیے وفاقی حکومت بھی ایک پیکج کا اعلان کرے. جناب اسپیکر, دیر بالا کی خوبصورتی, وہاں کے پہاڑ, وہاں کے دریا, وہاں کے جنگلات ہے جناب اسپیکر. اور اگر ہم نے ٹورزم کو فروغ دینا ہے, ہم نے ماحول کو صاف رکھنا ہے, ہم نے ماحول کو محفوظ بنانا ہے, ہم نے سیلابوں کی روک تھام کرنی ہے, تو جناب اسپیکر ہم نے اپنے جنگلات کا تحفظ کرنا ہوگا, ہم نے اپنے جنگلات کو محفوظ کرنا ہوگا. اور وہ اس صورت میں جناب اسپیکر ممکن ہے. میں 2 تجاویز دینا چاہتا ہوں. اپر دیر کے لیے ابھی تک بدقسمتی سے وہاں گیس نہیں ہے, LPG ہمارے عوام غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے. تو میں 2 تجاویز دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوئی گیس کی منظوری دی جائے, اور اگر ٹیکنیکلی یا فائنینشلی کوئی پرابلم ہے تو ہمیں LPG پر سبسڈی دی جائے تاکہ وہاں کے عوام اس سے مستفید ہو سکے. اور اگر جناب یہ نہ ہوا تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کو اس ایوان کو میں گواہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنگلات نہیں رہیں گے, ہمارے جنگلات محفوظ نہیں ہوں گے, ہمارا ماحول محفوظ نہیں ہوگا. سیلابوں کی روک تھام, شدید سردیوں میں 95% علاقہ پردیر کا پہاڑوں پر مشتمل ہے, جنگلات پر مشتمل ہے. -20 ڈگری سینٹی گریڈ, -10 ڈگری سینٹی گریڈ جناب اسپیکر جلانے کی لکڑی, اور ہم نے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ہمارے عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم ضرور جنگلات کو کاٹیں گے اور اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا. جو بلین سونامی ٹری کا جو پروجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدیوں سے پرانے اپنے جنگلات کی اگر حفاظت نہ کریں تو یہ اسکیم
بھی بیکار جائے گا. لہذا میری درخواست ہے, میں اس ایوان کی وساطت سے آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ میرے حلقے کو گیس پہنچائی جائے. جناب اسپیکر, ایک چونکہ بجٹ پر بحث ہو رہی ہے, اکانومی پر بحث ہو رہی ہے, اور ایک بڑا طبقہ جس کو میں انڈسٹری کا درجہ دیتا ہوں جناب اسپیکر, وہ ہے اوورسیز, جو آج کل انتہائی مشکل حالات میں ہے. انہی نے ہماری معیشت کو سہارا دیا ہوا ہے. ان لوگوں کی فارن ریمیٹانسز کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھے ہیں. لیکن جناب اسپیکر, یہ 25 لاکھ لوگ جو صرف سعودی عرب میں ہے, یو اے ای میں ہے, گلف ریجنز میں ہے, ملیشیا میں ہے, وہ جناب اسپیکر انتہائی مشکل حالات میں ہے. جناب اسپیکر, پچھلے سیشن میں بھی میں نے ان کے جو مسائل تھے وہ ہائی لائٹ کیے تھے. لیکن جناب اسپیکر, بدقسمتی سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ کمیٹی بننی چاہیے اس ایوان کی, جو سروے کرے, انکوائری کرے کہ سعودی عرب کے ایمبیسڈر نے, وہاں کے عملے نے, خاص کر میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں ہمارے اوورسیز بھائیوں کو بڑے مشکلات ہے. ایک کمیٹی بننی چاہیے. اسپیکر صاحب نے تو مجھے بھی کہا ہم بنا رہے ہیں یا بن گئی ہے, لیکن میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور دوسرا جناب اسپیکر, بڑی بدقسمتی ہے کہ پی آئی اے جو ہمارا قومی ایئر لائن ہے, یہ جناب اسپیکر آج کل جو کرپشن پی آئی اے میں ہو رہی ہے, بلیک پر ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں. کل میرے بھائی نے سر مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ جی یہاں لوگوں کو ٹکٹ نہیں مل رہے. ہم جب ریاض پی آئی اے ہیڈ آفس جاتے ہیں تو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو پی آئی اے کا ہیڈ آفس وہاں بند ہے. وہاں سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ایمبیسی جائے. ایمبیسی ہم چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ایمبیسی تو ٹکٹ ایشو نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ جو ایجنٹس ہے ریاض میں تقریباً 150 ٹریول ایجنٹس ہے, جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی تو پاکستان سے ہی ٹکٹ ملتے ہیں. تو جناب اسپیکر, یہ وہاں کے عوام کو, ہمارے بے بس عوام کو گما پھرا کر ایک ایک ٹکٹ 2500 ریال 3000 ریال پر وہ فروخت کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر, بڑے بدقسمتی ہے کہ سعودی عرب میں وہ میرے دوستوں نے, میرے بھائی نے, جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وہاں چل رہی ہے, انہوں نے مجھے وہ واٹس ایپ کر دیا اور مجھے کہا کہ وہاں سوشل میڈیا پر ہمارے پاکستانی یہ مہم چلا رہا ہے کہ پی آئی اے سے بائیکاٹ کیا جائے. لہذا جناب اسپیکر, میں درخواست کرتا ہوں ان کالی بھیڑیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جے آئی ٹی طرف پر ایک کمیشن بنانا چاہیے جس میں اس ایوان کے معزز ارکان شامل ہو اور ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے کہ اس پینڈیمک میں بھی یہ ہمارے عوام کو لوٹ رہا ہے. جناب اسپیکر, اور اگر یہ نہ ہوا, میں اس ایوان میں اپنے اوورسیز بھائیوں سے وہی وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا رہوں گا. اور جب تک ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا, میں ہر دفعہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس ایشو کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کرتا رہوں گا. جناب اسپیکر, ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے میں ایک تجویز دے دیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری معیشت کو سنبھالا دیا ہوا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جناب اسپیکر بے روزگار ہو گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو کر یہاں آئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں. تو میں آپ کی پوری ایوان کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر لیجسلیشن بھی کرنا پڑے تو ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے اور سرکاری ملازمتوں میں ان کے لیے کوٹا مختص کرنا چاہیے تاکہ تھوڑی بہت ریلیف تو ہم اپنی طرف سے ان کو پہنچا سکیں. جناب اسپیکر, موجودہ پی ایس ڈی پی میں جناب اسپیکر موجودہ پی ایس ڈی پی جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے, لیکن جناب اسپیکر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پی ایس ڈی پی میں جو لیسٹ ڈیولپ ڈسٹرکٹس ہے, جس طرح میرا اپر دیر ہے, آج بھی وہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں. آج بھی 7 یونین کونسل ایسے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے, سرکار کا ایک کمبا بھی وہاں نہیں لگا ہوا ہے. تو جناب اسپیکر, میں تجویز ہوں
کہ جو لیسٹ ڈیولپ ڈسٹرکٹس ہے صحیح. ان میں ہمیں حصہ دیا جائے. میں جناب اسپیکر وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن جناب اسپیکر ایک مطالبہ جو سرکاری ملازمین کا ایک آواز ہے اور وہ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، تو جناب اسپیکر اگر گنجائش ہو سکے اور اگر معاشی حالات اجازت دے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پر غور کیا جائے. جناب اسپیکر میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں صرف اتنا کہوں گا، جو میرے دل کی آواز ہے، جو پورے پاکستان کے عوام کی آواز ہے اور جو ہم سب کی ایک تجویز ہے کہ یہ پارلیمنٹ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ پارلیمنٹ ایک دوسرے کو تانے دینے کے لیے، یہ پارلیمنٹ آپ نے غلط کام کیا اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. یہ پارلیمنٹ جو عوام کی امانت ہے، جس پر قومی خزانے کا کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے، جناب اسپیکر میں درخواست کرتا ہوں ٹریجری بینچز سے بھی اپوزیشن سے بھی کہ اس ایوان کو قانون سازی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستانی عوام کے مسائل کے حل کے لیے، انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا معیار بلند کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کا سر فخر سے بلند استعمال ہونا چاہیے. جناب اسپیکر شکریہ جی. بہت شکریہ جی. محترمہ ڈاکٹر